قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، مخلوق ساری اس کا کنبہ ہے اور ہر فرد سے اس کو محبت ہے۔ اس کے یہاں چونکہ دونوں طرح کا نظام ہے، انعامات کا، رحمتوں کا، برکتوں کا اور طرح طرح کی نعمتوں کا، ایسے عذاب بھی ہے، سزائیں بھی ہے، پکڑ بھی ہے، گرفت بھی ہے۔ یہ بندے پکڑ سے بچ جائیں، عذاب میں نہ پڑیں، ان پر عذاب نہ آئے، ان کی دنیا بھی جنت نشان بن جائے، اور دنیا سے جب وہاں جائیں تو وہاں جنت ہی جنت جو ہمیشہ ہمیشہ۔ اس رحم کے لیے، اس کی وجہ سے اللہ نے پیغمبر بھی جو بھیجے وہ رحمت للعالمین بھیجے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ پیغمبر ہیں اللہ کے، آپ نے پیغام پہنچایا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ لوگوں، یہ جتنا سنسار، یہ جتنی کائنات اور اس میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں اور معادن میں اور کانوں میں، جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اور اتنا نہیں کہ اتنا کہہ دیا، بلکہ مستقل ان میں کی ہر مخلوق پر باقاعدہ فرشتوں کو مقرر کیا کہ ساری چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ سورج بھی اپنے وقت پر اس کا طلوع غروب، چاند اس کی روشنی، ستارے ان کی جگمگاہٹ، ہر چیز پر، اور ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کا نظام۔ تو یہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، خدا کی پکڑ میں نہ آئے، بلکہ رحمتوں میں ڈھک جائے، یہ نصیب وار اور خوش نصیب ہو۔ اس کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے راستہ بتانے کے لیے، اچھے برے کی تمیز کرانے کے لیے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نفع کس میں ہے، نقصان کہاں ہے، بہت پیار کے ساتھ نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں نے آ کے یہ بات بہت واضح طریقے سے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہاں تک کہ زبانوں کے بولوں کے بارے میں بھی، تمہارے یہ بول اچھے ہیں اور یہ بول تمہیں نقصان دیں گے۔ اس لیے آتا ہے نا روایتوں میں، بعض مرتبہ آدمی بولنے کو بول دیتا ہے، لیکن وہ بول اللہ کے ہاں ناپسند ہوتا ہے، اور اس کی سزا اتنی زبردست کہ ایک بول پر اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہی اگر اپنے پر قابو پاتا ہے اور اپنے بولنے سے پہلے سوچتا ہے کیا بول رہا ہوں، دیکھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا دیکھ رہا ہوں، تو اس کا ایک بول بہت سارے گناہوں کی معافی اور مغفرت کے ساتھ جنت کے اونچے اونچے درجوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھنا، بہت معمولی روزمرہ کی اس میں ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے اب اس میں کیا ہے، لیکن وہی پسند آ گئی اور اس پر اللہ نے کیا کیا دیا۔ ایسے ہی کسی گناہ کو آدمی ہلکا اور معمولی نہ سمجھے، جیسے نیکی نیکیوں کے دروازے کھلواتی ہے اور بڑے بڑے انعامات کے دروازے کھلواتی ہے، دنیا بھی جنت نشان بن جاتی ہے، دلوں میں چین، چیزوں میں برکت، دعاؤں میں قبولیت، اللہ کے یہاں کی محبوبیت اور مقبولیت،
اور انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت، اور بعض مرتبہ معمولی سی بات وہی باپ بیٹوں میں، بھائی بھائی میں، آپس میں. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چونکہ یہ ماشاءاللہ سارے کارکن ہیں، اللہ پاک آپ حضرات کی اس قربانی کو، آپ کے مجاہدوں کو، جو محنت آپ کر رہے ہیں، کارگزاریاں سن رہے ہیں، کس طرح کا ماشاءاللہ ساتھی کھپ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، بچ رہے ہیں اور اپنا لگا رہے ہیں، ملکوں میں بھی، علاقوں میں بھی، اپنے حلقوں میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اپنی مسجدوں میں بھی. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماوے، بہت قبول فرماوے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے بہت اونچی نسبت دی کہ اس محنت کے ساتھ. پھر اس کا طریقہ بھی بتایا. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہماری اس پوری محنت اور ساری چلت پھرت کا خلاصہ، اس کے بنیادی اصول، فرمایا بنیادی اصول 3 ہیں: اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب اور باہمی مشورہ. کہ چھوٹے بڑے ایک مرتبہ 4 مہینے دیے ہوئے، 20 مرتبہ 7 مہینے لگائے ہوئے، علاقے کے حلقوں کے ذمہ دار پرانے کام میں جس طرح آج جو لگا وہ بھی، اور جو 50 سال 60 سال 70 سال سے چل رہا ہے، کہ سب کا فکر ایک ہو. اتحاد فکر، کہ وہ فکر کیا ہو؟ قربان جایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے اپنی ہر ذمہ داری کو جس طرح پورا کیا کہ عرفات کے میدان میں سب نے ایک زبان ہو کر بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف اللہ بک الغمہ. پیغمبری کا اور رسالت کا آپ نے حق ادا کر دیا، امانت کو امانت داری کے ساتھ الف سے یا تک پورا پورا پہنچا دیا، اور خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی. کہ آپ نے تو دین کے بارے میں خود ہی فرما دیا، دین اور نصیحت، کہ دین تو نام ہے خیر خواہی کا، کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. اور اسی کے نتیجے میں وہ کشف اللہ بک الغمہ، سارے اندھیریاں، ساری ظلمتیں چھٹ گئی. کفر ایمان سے، شرک توحید سے، جہالت علم سے، اخلاقی گراوٹ، اخلاق کی بلندی سے، اغراض کی زندگی اخلاص و للہیت سے، غفلت کے پردے چاک ہو کے حیران گھڑی اللہ کا دھیان و استحضار. کشف اللہ بک الغمہ. کیسے کہ 600 سال تک یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آسمان پر زندہ اٹھا لے جانے کے بعد سے روئے زمین پر کوئی نبی نہیں تھے. نبی ہی آتے تھے، بہت پیار سے، محبت سے، حکمت سے امت کو اچھے برے کی تمیز کراتے تھے، اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی طرف چلنے کو کہتے تھے، اللہ کے حکم بتاتے. لیکن 600 سال کا عرصہ بیچ میں ایسا گزرا کہ کوئی نبی ہی نہیں تھے. اسی لیے اس پورے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا. جنہوں نے تاریخ لکھی انہوں نے بھی تاریخ جاہلیت لکھی، اور ہر چیز جہالت، شرک اور جہالت، شرک اور جہالت. لیکن واہ رے واہ اللہ پاک، ہم تیرا کس طرح تیرا شکر ادا کریں. سجدوں میں شکر ادا کریں تو سر نہیں اٹھا سکتے. کہاں تھے، کیا ہوتے، اور تو نے کیسے بچایا. یہ وہی صحابہ ہیں جن کی جہالت کے لیے ڈکشنریوں میں اور لغت والوں میں ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا ان کی جہالتوں کو تعبیر کرنے کے لیے. لیکن اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے.
کیسا پیار، کیسی محبتیں، کیسا ایمان، کیسی توحید، کیسا اللہ پر مر مٹنا، نبی کی بات پر جان دے دینے کے یہ وہی ہیں جو خود نبی کی جان لینے کے در پہ، اور نبی کے ساتھ کیا کیا گستاخیاں. لیکن اللہ کو چونکہ یہ امت آخری امت ہے اور ساری بشریت کی ذمہ داری اس پر ہے. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا 3 چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے. تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، پورا عالم تم میں سے ایک ایک کے ذمہ کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، تمام بشریت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. حضور وہ میراث میں دے گئے کہ تم بھی اس پوری کائنات کے، پوری انسانیت کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے ذمہ دار ہو. کیسے کہ خود اپنی راہ صحیح چلیں گے اور آپ کے ہاتھوں دوسروں کو راستہ صحیح ملے گا. عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا اور آپ کے ہاتھوں دوسروں کا عقیدہ. اللہ کے ہر غیر کا تاثر دلوں سے نکل کر ایک اللہ کی عظمت آپ کے ہاتھوں پہنچے گی. ومن احسن، فرمایا کہ پہلے جملے سے امت کو متوجہ کیا ہے کہ یہ پورا عالم تمہارے ذمہ ہے. جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ نے اس پیغمبری کی نیابت بھی، یعنی رسول تو نہیں بنیں گے، نبی تو نہیں بنیں گے، نبی والا کام، نبی والا فکر، نبی والی سوچ، نبی والی قرآن، نبی والے آنسو، نبی والی دعائیں، نبی والے لمبے سجدے، نبی والے موٹے موٹے آنسو، اس سب کا آپ وارث بنا گے جب تمہیں یہ کرنا ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے متوجہ کیا گیا ہے کہ اس امت کا ہر فرد پورے عالم کا ذمہ دار ہے. ایک وعمل صالحا، لیکن فرمایا چونکہ یہ تو سارے پرانے ہیں ماشاءاللہ، یہ جوڑ ہی ہمارا پرانوں کا ہے. فرمایا کہ اگر پورے عالم کا فکر ہے، فلاں ملک میں، فلاں خطے میں، فلاں حلقے میں، فلاں بندر علاقے میں، فلاں جگہ کہ وہاں نمازیں قائم ہوں، وہاں رمضان آ رہے ہیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ والے زکوٰۃ دیں، دیندار بنے. یہ کہ جو آدمی پورے عالم کو سوچتا ہو، خبردار وعمل صالحا، اپنے آپ کو نہ بھولے. فرمایا کہ اگر پورے عالم کو سوچتا ہے اور گھنٹوں اس کے مشورے اور اس کے لیے فکروں میں ڈوبتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی اگر شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو یہ ادھورا ہے، ناقص ہے. فرمایا اگر ایک آدمی اپنی شریعت سنت کی پابندی، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، سکرات میں آسانی ہوگی سختی ہوگی، قبر جنت کی کیاری بنے گی اور جہنم کا گڑھا، پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے یا الٹے میں، حضور کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر ملے گا یا دھکے پڑیں گے. اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو 100% معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق و عادات میں، شادی بیاہ میں، غم و خوشی میں، صحت و بیماری میں، پورے طور پر. لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا ہو رہا ہے؟ کہاں نمازوں کے، کہاں رمضان کے، اور کہاں اللہ کی شان میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں.
کہ یہ پورا اپنے طور پر شریعت سنت کا پابند ہے لیکن امت کا اور عالم کا فکر نہیں، تو یہ بھی ادھورا ہے، وہ بھی ادھورا ہے، یہ بھی ادھورا ہے۔ واہ رے واہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرمایا وقال اننی من المسلمین کہہ کے خوش قسمت ہے، بڑے نصیبے وار ہیں جن کو اللہ پاک یہ دونوں صفتیں دے دے۔ اپنے بارے میں بھی ہر وقت کہ کوئی قدم، کوئی بول، کوئی نظر، کوئی خرچ، کوئی کمائی کا کوئی لقمہ، کوئی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی نہ ہو، ہر وقت اور ہر جگہ پورا دین پوری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کے لیے صلاۃ الحاجہ بھی، اس کے لیے نمازیں بھی، اس کے لیے دعائیں بھی، اس کے لیے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو کھپانا بھی، کہ جس خوش نصیب کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے دے۔ جیسے ہمارا یہ مجمع ہے، اللہ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے، اور ہر چشم بد سے پوری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ شیطان نفس تو لگے ہوئے ہیں اور وہ تو اپنا کام، شیطان تو اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا وقال اننی من المسلمین، جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں نعمتیں دے دے، عالم پورے کا بھی فکر ہے اور اپنی ذات سے بھی شریعت سنت کی پابندی ہے کہ جو چیز نہیں جانتا ہے اسے سیکھ رہا ہے، معلوم کرا، جیسے صحابہ کی صفت، جس کو یہ دونوں صفت اللہ پاک دے دے کہ اب وقال اننی من المسلمین، کہ وہ اپنی کوئی حیثیت نہ بناوے، اپنی شان نہ جتائے، میں چنی ہو، میں چنا ہو، میں ہی ہو، میاں، جیسے سارے مسلمان بھائی میں بھی ایک بھائی تواضع۔ اسی لیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے آخری انتقال سے پہلے کا جو آخری بیان تھا وہاں پورے ملک کی سطح پر اس میں عجیب بات فرمائی تھی کہ بھائی چیز کی قیمت تو اس کی صفت سے ہوتی ہے، چیز کی قیمت اس کی صفت سے، جیسے سیب، اب ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک سیب کھا لو، سارے وٹامن اور ساری چیزیں اس میں ہے نہیں۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں جہاں پھلوں کا مارکیٹ ہوتا ہے، سیبوں کو کیسے سجاتے ہیں، انگور کے کیسے خوشے اور دوسرے پھلوں کے کتنا سجاتے ہیں، آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ سیب کو دیکھا، ہاں بھائی یہی تو وہ سیب ہے کہ جس کو کہا تھا کہ ایپل اے ڈے کس ڈاکٹر اوے، دن میں ایک سیب کھا لو پھر ڈاکٹر صاحب کی ضرورت نہیں، بھائی یہ تو ضرور لینا چاہیے۔ محنت مزدوری کا کمایا ہوا پیسہ جو گن گن کے خرچ کرتا ہو، بہت اس کے سارے فضائل ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سیب کے کیا کیا فضائل، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، گاڑے پسینے کی کمائی سے وہ سیب خریدتا ہے۔ بچے بھی بہت خوش گھر گئے، ابا کیا لائے؟ بیٹا سیب لایا ہوں۔ گھر والے بھی، بچے بھی، بہویں بھی، ماشاءاللہ آج تو سیب لے رہے۔ وہ سارے اس کی جو خوبیاں بیان کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس سیب کو کاٹا گیا، سب اس پر ہیں کہ بس ہر ایک کے حصے میں جو آئے گا، لیکن جب اس کو کاٹا تو بجائے اس کے کہ وہ سیب اندر سے سڑا ہوا اور کیڑے چل رہے ہیں، یہ جس نے گاڑے پسینے کی کمائی کا پیسہ اور اپنے بچوں کی بہت ساری چیزوں کو روک کر کے اس سیب لیا ہے، یہ سیب دینے والوں کو کیا کہیں گے؟ ستیہ ناش جائے تیرا، کیا کیا بتایا تھا، یہ ایسا ہے، چنی ہے، چنا ہے، یہ کیڑے
اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری کار نبوت ہے، نبوت کی نیابت ہے، ان سارے محاسن کے ساتھ، ان سارے جیسے صحت، کان، ہاتھ، پیر، زبان، آزاد، جوارح سارے تندرست، کیونکہ ایسے کار نبوت ہر طرح کی خرابیوں سے پاک صاف، اور ظلمتوں کے سمندروں میں، جہالتوں کے سمندروں میں، شرک و کفر کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوا کو ہم مصابیح الہدا، رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کی روشنی کا چراغ جو کام بناتا ہے کہ اتنے سارے فضائل سامنے آئے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ دیکھنے میں، صورت میں، شکل میں ذمہ دار، پرانے، فکر مند اور چنی اور چنا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر اندر میں حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، دوسروں کی پوزیشن گرا کر اپنی بنانے کا فکر ہے کہ دیکھنے میں تو یہ تو کیا کہیں گے، ہاں بھائی تبلیغ کا کام بہت اچھا، لیکن ان کے جیسا یہ جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ ہمارے مارکیٹ میں جن کا کاروبار ہے، یہ وہ ہمارے آدمی سے، اسی لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر کی چیز اپنے فکر کو، اتحاد فکر، کہ ہمارا پرانے سے پرانا ساتھی ہو، اور آج جس کے ایک دفعے 4 مہینے یا ایک دفعے 3 دن لگے ہوں، اور جو تبلیغ والا کہلاتا ہو، کہ سب کا ایک ہی فکر ہو، کہ کیا فکر ہو کہ ہمارے لیے تو نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، دائمت الفکر، ہمیشہ آپ فکروں میں ڈوبے ہوئے، دائمت الفکر، طویل الصمت، بہت لمبی خاموشی۔ پھر آپ کے ذمہ مجمع تیار کرنے کو کہا تھا، جیسے ہمارے پرانے ساتھیوں کہتے ہیں کہ بھائی اب بہت دن ہو گئے، مسجد میں 15 ہی ساتھی ہیں تعلیم میں، اور 7 ہی ساتھی ہیں گشت میں، عملہ بڑھاؤ، عملہ بڑھاؤ، اور ماشاءاللہ یہ سارا وہی اسی آپ حضرات کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے، یہ جو سال کی جماعتیں اور 7 مہینے کی جماعتیں ملکوں میں اور علاقوں میں کر رہی ہے، کہ ہمارے لیے نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین۔ آپ نے خود فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے، اللہ جزائے خیر دے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھرے، حیات الصحابہ کی 3 جلدوں میں اس محنت کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ، ان کا تعارف تبلیغ والے، جماعت والے، دعوت والے، ان کی زندگی کیسی ہو۔ رجال صدقوا ما عاہد اللہ ٹائٹل پر ہے، سب سے پہلے یہ آیت ہے قرآن کی۔ یہ 3 جلدوں میں زندگی ان کی ہے جو سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ سچے ہیں۔ تو ہی سب کچھ، تیرے ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ صدق ما عاہد اللہ علیہ۔ اور اس سچائی میں اگر کبھی جان دینے کی نوبت آئی تو خوشی خوشی، کوئی تکلیف آئی تو کیسی سی کرے۔ یہاں سے شروع کیا ہے، 3 جلدوں پر ختم کیا ہے تو ساتھ، اور آخری جلد میں بیچ میں صحابہ کے ساتھ جو اللہ کی غیبی مددیں ہوئی اس کے واقعات بھی ہے۔ آسمان سے پانی کا ڈول اترا، قید خانے میں انگور کا خوشہ، مچھلی، سب کے لیے کافی، یہ مختلف واقعات ہیں۔ نہیں، پوری امت کے ساتھ
اجتماعی طور پر اللہ کی غیبی مدد ہے کہ جس کو دشمن ماننے پر مجبور ہو گیا. اس لیے سب سے آخری جلد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور امت کے ساتھ کی اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات. اور پھر وہ ہرقل جیسے کسریٰ اور قیصر تھے، ایسے ہرقل جو مجبور ہو گیا ماننے پر، اس لیے کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں تو اس نے اپنے جاسوس بھیجے. وہ جو پوسٹیں ہوتی ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح کی، بھائی دیکھ کے آؤ کیا بات ہے، کیا ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، ان کی فوج زیادہ ہے؟ تو پہلے والوں کے لیے ہتھیار تو انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس. تعداد ان کی کیا تعداد، کچھ تھوڑے سے ہیں، شیطان قلیلہ. پہلے نے آ کر کے رپورٹ دی، دوسرے کو بھیجا، تم دیکھ کے آؤ کیا ہے. پھر دوسرے نے آ کے رپورٹ دی، یہ تو لوگ عجیب ہیں، چھوٹے بڑے سب ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. ہاں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کھمبا کھڑا ہو، کوئی حرکت نہیں. جب اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں تو مجال ہے تو کوئی حرکت کرے. اتنا دھیان اس میں ڈوب جاتے ہیں. آپس میں محبتیں ہیں، نمازیں جاندار ہیں، اخلاق بہت بلند ہیں، اور کوئی چھوٹائی بڑائی کا قصہ ہی نہیں ہے. تیسرا جو باس تھا اس کو بھیجا، تم بھی جاؤ. ہر ایک ان کی اپنی حیثیتیں ہوتی ہے، ان کی پوسٹوں کے حساب سے. تم کیا کہتے ہو؟ تو تیسرے نے یوں کہا کہ جی سچی بات یہ ہے، ہماری فوجیں ہاری ہے، ان کی جیت گئی ہے، وہ کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے. ہتھیار اور تعداد اور یہ کوئی چیز نہیں. میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ان کا ہر آدمی جان کھپانے کی فکر میں تھا، اور ہمارا ہر فوجی جان چرانے اور جان بچانے کی فکر میں تھا. کہ یہ کیسے انہوں نے کہاں سے لیا؟ کہ یوں کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں سے لیتے ہیں، بچے ماں باپ سے لیتے ہیں، نئے پرانوں سے لیتے ہیں، یعنی شاگرد اساتذہ سے لیتے ہیں. ہے کہ انہوں نے یہ چیز کہاں سے کہنے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہ 63 سال کی عمر مبارک کے ہر سال کے بدلے میں ایک قربانی تھے. 63 اونٹوں کی قربانی تھی. اس میں 7 اونٹ ایسے نئے نظر آئے، اس لیے کہ اونٹ کو تو خنجر مار کے اسے نہر کیا جاتا ہے. اونٹ کھڑے ہیں، ایک کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ خوشی خوشی دوسرے اونٹ کو دھکا دیا، تو نہیں پہلے میں. دیکھ رہا ہے وہ اس کے خنجر لگا اور پہاڑ جیسا اونٹ ڈھیر ہو گیا، اور یہ دوسرا کہہ رہا پہلے میں. یہ کہاں ہے کہ ان کے تو نبی کی جو جان مال اور نبی کی جو قربانیاں اور نبی کے جو مجاہدے، نبی کے جو آنسو اور نبی کے اندر کا جو جذبہ اور ولولہ اللہ کے نام پر. اسی لیے تو آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، تم جتنے بھی ہو سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مجھے اللہ کا بہت ڈر، ہر وقت اللہ کی کوئی ناراضگی کی چیز نہ ہو جائے، اس سے ہر ناراض کرنے والی چیز سے بچتا ہوں. کہ یہ ان کے نبی کا پہلے دن کا سبق ان کے لیے، اور اس کا اثر ان کے جانوروں پر. ان کے اونٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں بعد میں تم.
تو تیسرا جو باس تھا اس نے آ کے رپورٹ دی تھی کہ انہوں نے تو اوپر سے لیا ہے جس کا اثر ان کے جانوروں تک میں، کہ اونٹ یہ کہہ کہ جب مقابلہ ہوا تو ہمارا ہر آدمی جان چرانے میں تھا، جان بچانے میں تھا، ان کا ہر آدمی جان کھپانے میں، یہاں تک کہ ان کی امیدیں جیسے لوگوں کی امیدیں ہوتی ہے، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ گاڑی، یہ دولت، یہ ان کی تمنا ہے ایک کاش مجھے 10 زندگیاں مل جائے، ایک کاش مجھے 10 زندگیاں مل جائے اور ایک کے بعد دیگر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی ہر گھر ہر در پہنچ جائے، اس کے لیے میں 10 کی 10 قربان کروں۔ اسی لیے یہ عملہ بنانا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں تھے، ایک جنازہ آیا، صحابہ بھی ساتھ تھے، دفن سے پہلے کہا کہ بھائی تم لوگوں کی کیا، جس کی جو تمنا ہو اس کا اظہار کرو۔ کسی نے کہا کہ رمضان ہو، گرمی کا روزہ ہو، لمبے دن کا ہو اور میں روزہ رکھ کے اللہ کو خوش کر دوں۔ کسی نے کہا کہ فرش ننگا ہو، ریت ہو اور میری پیشانی سجدے میں ہو اور خوب لمبا سجدہ کر کے اللہ کو راضی کر دوں۔ یہ تمنا ہے، یہ سارا تبلیغ اور اجتماع اور جوڑ اور قرآن اور نایا، یہ سب یہ ان چیزوں کے لیے۔ کسی نے کہا اللہ پاک مجھے حلال کی کمائی کا پیسہ دے، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کوئی کار خیر نہ بچ، سارے ہر ایک اپنے اپنے تمنا۔ اور کچھ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ یہ جس کا جنازہ ہے اس کے جیسے گھر بھر کر مجھے آدمی ملے جس سے میں نبی والا کام پوری دنیا میں کرواؤں۔ یہ ہمارے پرانوں کے لیے ان کا سبق ہے، ان کی رہبری ہے۔ دولتیں مل جانا، روزے بھی رکھ لیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، حج و عمرہ بھی کریں گے، لیکن کہ ہمارے ہاتھوں امت بنتی چلی جائے، ایک ایک فرد کی صلاحیتیں، اس کی جان و مال، اس کے ساتھ جتنی خوبیوں کی چیزیں ہیں وہ ساری دین کے کام آ رہی ہو۔ یہ ہمارے پرانوں کے سوچنے کی، سمجھنے کی، کرنے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے میں ابھی کچھ مولوی صاحبان آئے تھے ملنے کے لیے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو وارث بنا کر گئے، آپ تو علماء تو وارث ہیں۔ میں نے کہا وارث بدر کی رات کی موٹے آنسو والی آہوں کے ساتھ کی، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس کے بھی آپ وارث ہیں، حضور آپ کو اس کا وارث بنا گئے۔ میں نے اور اس امت کو تو بچے بچے کو آپ اپنی پوری سیرت کا، پوری زندگی کا، کہ ہم نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے، تو جتنا جو کچھ حضور لائے تھے وہ سارا اس امت کے حوالے کر گئے۔ اور پھر کہ امت، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت امت کے حوالے ہے، ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار۔ کہاں نمازیں، کہاں روزے، کہاں زکوٰۃ، کہاں حج، کہاں اللہ کے راستے کی محنت، کہاں شریعت کے احکامات، کہاں سنتوں کی پیروی، کہاں نامناسبات سے، نامناسب چیزوں سے بچنا، ہر فرد امت کو، یہ پرانوں کا مسئلہ ہے، اس کا ایک ایک فرد پورے عالم کا۔ اور پھر وہ سارا سب کچھ کہہ کے کر کے وقال اننی من المسلمین، اپنی کوئی حیثیت نہیں بنانی ہے۔ مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فجر کے بعد بیان کرتے تھے ہمیشہ
اس زمانے میں وہاں الیکشن ہو رہا تھا اور جو صدر ہوئے تھے بعد میں ذاکر حسین صاحب، وہ صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ بیچ بیان میں ایک آدمی چپکے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں حضرت ذاکر صاحب جیت گئے وہ صدر۔ اب تو کیا جانے ذاکر صاحب کو میں جانتا ہوں، میرے ابا کے پاس فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کتنے دور سے پیدل چل کر آتے ہیں، اور وہ ساری ان کی باتیں یہ ساری اس سے کہہ کر پھر مائک پر منہ کر کے کہا یاد رکھنا اس دن وہاں وہ سارا ایسے ہی قرآنوں کا مجمع تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، خبردار خبردار، ہمارا یہ کام اپنی حیثیتیں بنانے کا کام نہیں ہے، جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کو مٹانے کے لیے کام ہے۔ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ اپنی حیثیتوں کو اور اپنے پاس جو کچھ ہے سب کھپانے کے لیے کام ہے۔ وقال اننی من المسلمین، یہ تین باتیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے۔ ایک اتحاد فکر، کہ فکر کیا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، جہاں گئے، روم گئے، فارس گئے، افریقہ کے میدانوں میں گئے، اور کہاں کہاں گئے، کیوں آئے ہو؟ پوری سیرت پڑھ لو ان کی، کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت بن جائے، یہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے نیتیں ہیں۔ یہ جتنی بھوک و پیاس برداشت کر رہے ہیں، اور جتنی گرم دھوپ اور جتنی چلچلاتی دھوپ میں، اور جتنا پیٹوں پر پتھر اور ایک ایک کھجور پر گزارا، اور جتنا گھروں میں بچے رو رہے ہیں اور ہماری عورتیں تک، یہ سارا سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب سے صرف ہماری آخرت بن جائے۔ اس لیے ابھی میں ایک مضمون پڑھا تھا، ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، ڈاکٹری ڈاکٹری کے مزاج سے، حکومت حکومت کے مزاج سے، کہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج سے۔ یہ سارا عملہ ہمارا جتنا ہے یہ نبوت والے کام کا، کہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج سے، کہ نبوت کے مزاج میں کیا چیز ہے کہ دو بنیادیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا، ہر طرح کے اغراض سے دل پاک صاف، اللہ راضی ہو جائے۔ اور مزاج نبوت میں دوسری چیز آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے۔ اس آخرت کے لیے ہی حضور اکرم صاحب کیسا روتے تھے، اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی، اور قیامت کے میدان میں بھی، جہاں لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور کیا کیا حالات ہوں گے، اس وقت بھی جب لوگ گزر رہے ہوں گے، یا رب امتی یا رب امتی، پروردگار میری امت کو سلم سلم۔ یہ مزاج نبوت ہے کہ ہمارا یہ ہمارا مجمع، اور بہت سے کسی عذر کی وجہ جو نہیں بھی آ سکے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اپنی جگہ پر بھی کام کے ساتھ ہے، کہ جو کام والے کہلاتے ہیں، کہ کام نبی کا کام نبی والے مزاج کے ساتھ، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی چیز نہ چاہی جائے، اور سوائے اپنی آخرت کے بنانے کے کوئی جذبہ نہ ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سمجھدار کہا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بہت سمجھدار ہے، یہ ہمارا مجمع ہے، اس میں
کہ ایک ایک فرد مطلب مہر تو لگے گی اللہ کی طرف سے. راستہ بتایا حضور نے، من دان نفسہ، جس نے اپنا پر قابو پا لیا. اس لیے کہ خواہشات تو سمندر ہیں، بے کنار سمندر، ایسی خواہشات ہر ایک. یہاں تک کہ بڑے بڑے بادشاہ، وہ ہارون رشید جو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کا، اس کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی تھی کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. کہ بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے، جو اپنے پر قابو پائے، اپنے آپ کو پابند بنائے. حلال حرام، جائز ناجائز، سکرات، قبر، حشر، حساب کتاب ہر وقت سامنے، اور اس کی روشنی میں اپنا ہر بول، ہر قدم، ہر حرکت، کہ جو اپنے پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. اس لیے کہ وہاں تو باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، بھائی میاں بیوی کے، کوئی کسی کا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر، ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. یہ اتحاد فکر کہ جو صحابہ کا تھا. کھائیں گے، پیئیں گے، بھوک آئے گی تو برداشت کریں گے، پیاس لگے گی برداشت کریں گے، لیکن آخرت ہماری بن جائے. اور چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، جو دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جھوٹا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. کیا آپ نے یہی فکر دیا امت کو. اس پر یہ پورا صحابہ کا مجمع جو تیار کیا آپ نے محنت کر کے، کہ چھوٹے سے بڑے تک، نیچے سے اوپر تک، سب کا ایک ہی فکر، آخرت بنے، آخرت بنے آپ. اور چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عالم پورا ہمارے ذمہ ہے، ہماری اپنی آخرت بنے اور ہمارے ہاتھوں اللہ کے بندے بندیوں کی آخرت بنے. بس اسی کے لیے ہم مارے پھر رہے. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ بہت مختصر الفاظ میں 6 نمبر کہتے تھے. کلمہ نماز کی دعوت کو لے کر علم و ذکر کی روشنی میں ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنا حق معاف کرتے ہوئے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گلی در گلی، کوچہ در کوچہ، شہر در شہر، صوبہ در صوبہ، اقلیم با اقلیم دنیا میں چکر لگانا، اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ. 6 نمبر بیان کیے تھے اس طرح، کلمہ نماز کی دعوت کو لے کر علم و ذکر کی شکل ساتھ. اسی لیے دوستو یوں کہتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب اللہ پاک ان کی عمر میں بہت برکت دے، بہت پیار سے، بہت اچھے انداز سے جیسے سبق پڑھاتے ہیں اس طرح سمجھاتے کہ کام کو سمجھنا ہے، سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور سیکھتے ہوئے کرنا بھی ہے، اور کرنے والا عملہ تیار کرنا، یہ سب ہے. کہ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو جیسے مرنے والے کے پیچھے ہوتی نا بہت ساری، اتنے مکان، اتنی دکانیں، اتنی زمینیں، اتنا پیسہ، اتنا زیور، لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ عملہ فلاں ملک، فلانے ذمہ دار، فلانے مشورے والے، فلانے فکر مند، کہ اللہ کا فضل ہے، نام اعمال میں ہے. اتنے علماء کہ ہماری سوچ دنیا والوں کی خوشی کے سامان اور ہیں، ہماری خوشی کے سامان اور ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہاری خوشی کے سامان اور
ہماری خوشیوں کی لہر دوڑنے کے سامان اور. تم بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، حویلیوں سے، دولتوں سے، حکومتوں سے، منصبوں سے خوش ہوتے ہو. ہم راہ خدا کی دھول، ہم راہ خدا کی بھوک، راہ خدا کی پیاس، اندھیرے میں کہ میں ہوں اور میرا خدا ہے، اور موٹے آنسو ہمارے کہ آج اللہ نے مجھے رونے کی توفیق، اللہ نے مجھے رلایا، اللہ نے میرے سے ہاتھ اٹھوائے، اللہ نے مجھ سے سجدہ کروایا. تمہاری خوشیوں کا سامان اور ہے، ہماری خوشیوں کا سامان اور ہے. اس لیے میں سنا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری تمنا یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے کہ اس آدمی جیسے گھر بھر کر مجھے آدمی ملے. کہتے ہیں مسجد وار جماعت کے ذریعے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اچھے انداز میں ہم کو سمجھا گئے اور جو کہنا تھا کہہ گئے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نمونہ ہے ہر ایک کی ذات کے لیے. ابھی ہم کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہے امت. ہر ایک کو اس نمونے پر آنا ہے. آپ جب لقمہ اٹھاتے تو کیسے، آپ گھر میں آتے تو کیسے، مسجد میں آتے تو کیسے، آپ صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو کیسے. پوری سیرت مبارکہ ہے کہ ہر ایک کو اس نمونے کے قریب جانا ہے. اللہ کا تعلق، اللہ کی عظمت اور اللہ کا ڈر. اللہ کی ناراضگی سے بچنا یہ جس درجے میں کہ ہمارے لیے، چونکہ ہمارا یہ پرانا کا ملنا ہے اور یہ جتنا ان بنیادوں پر آئے گا انشاءاللہ ان کے ہاتھوں، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی. کہ کیسی قربانیاں دی مہاجرین کی، انصار کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، اور پھر سارا سب کچھ کر کے سارے صحابہ نیچے سے اوپر تک ہر صحابی کرنے کو وہ کیا اور قربانیاں وہ دی کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. ہمارے پاس تو ان کی قربانیاں اور مجاہدوں کے پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے. ہمارے پڑھنے کی چیزیں یہ فضائل کی روایتیں. مجھے یاد آیا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈابیل میں پڑھے، گجرات میں، شاہنور کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. اس کے بعد پھر امرتسر میں خطیب بھی ہوئے، امام بھی ہوئے، لیکن وہیں سے تعلق تھا. ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد میں آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو بڑوں کو ہم نے یہاں بھی دیکھا، ان کو جب تھے مسجد میں جو عمل ہو رہا ہو خود اس میں شامل ہو گئے. کارگزاری ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے، اسی میں. تو جب تشریف لائے تو وہاں تعلیم ہو رہی تھی، یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس میں بیٹھ گئے تعلیم میں. مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، قاری رضا حسن صاحب اور یہ حضرات جو حضرت کے قریب تھے، ان کو تعلیم کرنے کے لیے مسجد میں بھیجا. اور وہ تعلیم مشکات شریف کے 8 باب، جو مجھے تو یاد ہے جہاں ان کو تعلیم کے لیے بٹھایا تھا. حضرت جی نے ایک مرتبہ میں حضرت کو لے کے جماعتوں کی رخصت کے لیے جا رہا تھا. حضرت نے فرمایا ہم کو یہاں بٹھایا تھا، ہم تعلیم یہاں کرتے تھے. تو تعلیم کے لیے بڑے حضرت نے ان حضرات کو بھیجا. اس حلقے میں سے ایک ساتھی آئے اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں. وہ علماء اور مشکات کے 8 بابوں کی تعلیم تھی.
تعلیم ہوئی پوری. جب تعلیم سے واپس آئے تو حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے